اچھا جی، اب قاضی رحمہ اللہ تعالی متن میں نے آپ کو دو نسخے بتائے تھے یاد ہے؟ ایک نسخہ تھا لا یحد کا، دوسرا نسخہ تھا لا یحد بہ کا۔ تو لا یحد والی بات ختم ہو گئی۔ لأنه بسيط ذہنا وخارجا، وہ اس کی دلیل تھی اور اس کا مالہ مالے ختم ہو گیا۔ اب دوسرے نسخے کے متعلق کہ لا یحد بہ، باری تعالیٰ سے گویا کہ کسی کی حد ہو بھی نہیں سکتی ہے، تو باری تعالیٰ سے کسی کی حد نہیں ہو سکتی، اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ کسی دوسری شے کے لیے جز بھی نہیں ہے۔ باری تعالیٰ لا یحد بہ ہے، مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کسی شے کے لیے جز بھی نہیں ہے۔ یہ دوسرے نسخے کا مطلب ہے لا یحد بہ کا۔ اب قاضی مبارک رحمہ اللہ تعالی اسی نسخے کے دلائل مختصر طور سے ذکر کرتے ہیں۔ کچھ کی طرف ایسے اشارتاً، کچھ تھوڑی سی نام لے کر فرماتے ہیں۔ دیکھو میاں پڑھ چکے ہیں کہ اجزاء کی دو قسمیں ہیں، حدیہ غیر حدیہ۔ غیر حدی کی پھر دو قسمیں ہیں، مقداریہ غیر مقداریہ۔ غیر مقداریہ تو حیولہ صورت ہے، تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ باری تعالیٰ نہ حیولہ ہے نہ صورت ہے کہ کوئی جز بن جائے۔ حیولہ بھی جز ہے، صورت بھی جز ہے جسم کے لیے، تو باری تعالیٰ نہ حیولہ ہے نہ صورت ہے۔ جز مقداری بھی نہیں بن سکتا باری تعالیٰ کی ذات کسی کے لیے، کہ پہلے پڑھ چکے ہو کہ اجزاء مقداریہ جو ہے وہ تو نہ محض بالفعل ہے نہ محض بالقوہ ہے، سمجھے ہو جی؟ بین بین ہے۔ تو باری تعالی تو محض بالفعل ہے، باری تعالی وہ تو محض بالفعل ہے، تو اجزاء مقداریہ تو نہ محض بالفعل ہوتے ہیں نہ محض بالقوہ ہوتے ہیں،
تو باری تعالیٰ کی ذات تو محض بالفعل ہے، تو وہ کیسے جز مقداری بنے؟ جو محض بالفعل ہو وہ تو جز مقداری نہیں ہوتی میاں۔ لہذا باری تعالیٰ کسی دوسری چیز کے لیے جز غیر حدی کی تو یہ دو قسمیں تھی، دونوں قسموں میں سے کوئی بھی بننا باری تعالیٰ کا ممکن نہیں ہے۔ جز حدی کہتے ہو تو میاں اگر باری تعالیٰ العیاذ باللہ کسی شے کے لیے جز حدی ہو تو پھر جز اس کو کہتے ہیں جو کسی مرکب کے لیے ایک پارٹ ہو، ایک حصہ ہو۔ تو جس مرکب کے لیے ایک جز ہے اس کے لیے دوسری جز بھی ہوگی۔ جب بھی تو اس کو جز کہو گے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہ ایک اور جز بھی ہوگی، تو وہ دو جزوں سے وہ شے مرکب ہوگی، سمجھا گئی ہے؟ تو وہ جو دوسری جز ہے، یہ جز تو واجب الوجود ہے، تو وہ دوسری جو جز ہے وہ واجب الوجود ہے کہ وہ ممکن ہے؟ اگر وہ دوسری جز واجب الوجود ہے، یہ بھی واجب الوجود وہ بھی واجب الوجود، تو ایک تو تعدد وجبہ لازم آ گیا۔ تو یہ تم پڑھ چکے ہو کہ وجبہ میں تو تعدد باطل ہے۔ دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ اس جز کے متعلق پوچھتا ہوں کہ وہ جز ذہنی ہے کہ جز خارجی ہے۔ وہ جو دوسری جز ہے جس کو تم واجب کہتے ہو وہ جز ذہنی ہے، کیونکہ اجزاء حدیہ کی دو قسمیں، ذہنی خارجی۔ تو وہ جز ذہنی ہے کہ جز خارجی ہے۔ اگر اس کو جز ذہنی کہتے ہو تو میاں اجزاء ذہنیہ میں آپس میں اتحاد ہوتا ہے، کل سے بھی متحد ہوتے ہیں۔ تو واجبات میں اتحاد ہوتا ہے، وہ تو دونوں واجب ہو گئے۔ تو واجبات میں تو انفصال ہوتا ہے، ایک واجب دوسرے واجب کے ساتھ متحد نہیں ہوتا، مباین ہوتا ہے، کیونکہ ان میں انفصال ہوتا ہے، افتقار نہیں ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو اجزاء ذہنی میں کیا ہوتا ہے؟ اتحاد، واپس میں متحد ہوتے ہیں۔ تو یہاں تو دونوں واجب ہیں، تو اجزاء ذہنیہ ہے اگر تو اس کا تقاضا ہے اتحاد، تو یہاں تو اتحاد ہو نہیں سکتا۔ تو پتہ لگا وہ جو ذہنی بھی نہیں ہو سکتا، تو وہ جو ذہنی نہیں تو یہ بھی جو ذہنی نہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ اور جو خارجی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اجزاء خارجیہ سے ایک شے مرکب ہوتی بشرط افتقار۔ یہ جدران اور سقف سے بیت مرکب ہے تو بشرط کہ آپس میں دوسرے ہر جز دوسرے کی طرف مفتقر ہے۔ تو یا تو تم نے دونوں کو واجبات فرض کیا ہے، تو افتقار تو وجوب الوجود کے خلاف ہے، تو لہذا وہ دوسری جز واجب بھی نہیں ہو سکتی، تو یہ بھی جز نہیں بنی۔ جب وہ جز نہیں بنی تو یہ بھی جز، اور سمجھ آ گئی ہے؟ تو اجزاء ذہنیہ حدیہ اگر کہتے ہو تو یا گویا کہ جو واجب ہے یا ممکن ہے، تو اگر واجب ہے تو یا جو ذہنی یا جو خارجی دونوں باتیں، اور اگر ممکن ہے وہ دوسری جز تو پھر تو بدرجہ والا بات ہے۔ اس لیے ممکن ہے تو پھر جو ذہنی کہو گے کہ خارجی کہو گے؟ جو ذہنی کہو گے تو اتحاد، تو ممکن اور واجب میں تو اتحاد نہیں ہو سکتا، تو میں آئیے جو خارجی کہو گے تو افتقار جانبین سے ہوگا، تو وہ تو ممکن تو محتاج ہو جائے گا، لیکن یہ واجب تو افتقار نہیں رکھتا دوسری کی طرف ہو۔ لہذا پتہ لگا کہ واجب تعالیٰ کسی کے لیے جز نہیں بن سکتا، نہ جز حدی نہ غیر حدی۔ سمجھ آ گئی ہے بات کہ نہیں آئی؟ یہ دوسرا نسخہ ہے لا یحد بہ کا، اور یہ دلیل ہے اس کی۔
سمجھ میں آ گئی ہے بات ہو؟ اس لیے قاضی فرماتے ہیں کہ جیسے آپ نے یہ پڑھ لیا کہ لا یحد، باری تعالیٰ کی ذات کے لیے حد نہیں ہے، اجزاء نہیں ہے، حدیہ غیر حدیہ، تو مطلب یہ ہوا کہ باری تعالیٰ احدی الذات ہے، اپنی ذات میں وہ احد ہے، اپنی ذات میں وہ احد ہے، اس کی ذات میں تعدد و تکثر نہیں ہے۔ تو جیسے یہ پتہ لگا پہلی لا یحد کے نسخے سے کہ اس کی ذات میں تعدد تکثر نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی جان لو کہ وہ کسی سے کوئی اس سے مرکب ہو جائے، ہاں، تو اس سے جو مرکب ہو اس کے لیے یہ جز بنے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھائیے، نہ تو جزء حدی بن سکتا ہے نہ غیر حدی بن سکتا ہے، اس لیے فرمایا اعلم، ترجمہ کرو، انہ تعالی کما ہوا احدی الذات، کہ جیسے پہلے پڑھ چکے ہو کہ باری تعالیٰ کی ذات کیا ہے، وہ احد ہے، لا تکثر فیہ بالفعل ولا بالقوہ، نہ وہاں تکثر اور تعدد بالقوہ ہے نہ بالفعل ہے۔ کذالک یمتنع ان یتألف منہ شیء، اسی طرح ممتنع ہے کہ اس سے کوئی دوسری چیز مرکب ہو جائے، یعنی کسی دوسری چیز کے لیے جز بن جائے، جز حدی بن جائے، یتألفا جز حدی، او ینحل الیہ جز مقداری بن جائے، او ینحل الیہ، ہاں، تو جیسے جز حدی نہیں بن سکتا باری تعالیٰ کسی دوسرے مرکب کے لیے، اسی طرح جز مقداری بھی نہیں بن سکتا۔ کیف تتقوم وتنحل حقیقۃ واحدۃ، یہ تتقوم، یہ اصل میں دو جملے ہیں، ذرا اس کو سمجھو، تنحل کو بیچ میں چھوڑ دو، کیف تتقوم حقیقۃ وحدانیۃ من الواجب تعالی بالذات ومن شیء لا تقرر له ولا وجود له بالذات، یہ عبارت یوں کر دو، سمجھ گئے ہو؟ جی۔ کیسے مرکب ہوگی تتقوم، کیسے مؤلف ہوگی، کیسے قوام بنے گا، کیسی ذات بنے گی، ہاں، یہ وتنحل اس کو چھوڑ دو، کیسے قوام بنے گا حقیقت وحدانیہ کا، من الواجب تعالی بالذات ومن شیء لا تقرر له، واجب تعالی بالذات سے اور ایسی شے سے کہ لا تقرر له کہ وہ ممکن ہو، واجب کے ساتھ ممکن لگا دو تو کوئی حقیقت اس سے مرکب کر دو، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس کا تو تقرر نہیں ہے، یعنی ممکن کی تو ذات کا تقرر بھی نہیں ہے، ولا وجود له بالذات، اور نہ ممکن کا وجود بالذات ہے۔ سمجھ آئیے؟ اچھا، اب وہ دوسرا جملہ دے لو، وہ کیف لگا دو کہ کیف تنحل حقیقۃ واحدۃ، اے میاں کیف تنحل حقیقۃ واجبۃ الیہ وَإِلَيْهِ، پہلی الہی کی ضمیر اور دوسرا الہی کی، وہ آخر میں جو دوسری لکیر میں الہی ہے، ہاں، شے لا تقرر له، سمجھائیے کیسے منحل ہوگی، کیسا انحلال قبول کرے گا، ہاں، وہ ایک حقیقت واحدہ الہی واجب بالذات کی طرف ہو، وہ الہ اور ایسی شے کی طرف جس کا تقرر نہیں ہے، ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ واجب تعالی کسی شے کے لیے جز بنے تو اس کی دوسری جز بھی ہوگی، تو دوسری جز واجب تو ہو نہیں سکتی کہ تعدد وجبہ لازم آتا، یا اگر واجب مانتے ہو تو نہ جز ذہنی بن سکتی ہے نہ جز خارجی بن سکتی ہے، ہاں، تو جز آخر کو ممکن مانو گے تو ممکن
کبھی تقرر نہیں ہے، تو جس کا خود تقرر نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا تقرر دے گا؟ سمجھ آئیے؟ یا دوسرا اس کی طرف منحل کیسے ہوگا؟ ہاں، کہ ایک جز مقداری اس کا باری تعالیٰ ہو اور دوسری جز مقداری اس کا ممکن ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب ایک اعتراض ہو گیا. یہ تو سمجھ گئے اس بات کو؟ یہ عبارت میں تھوڑا سا دو جملوں کو اکٹھا کیا ہے نا. اعتراض ہوا کہ میاں دیکھو، تم نے کہا یہ لا یحد بہ دوسرا نسخہ ہے متن میں، ایک لا یحد ہے دوسرا لا یحد بہ ہے. تو یار یہ جو نسخہ ہے لا یحد بہ والا، یہ تو تم نے خود نکالا ہے، اس لیے کہ ماتن کے متن میں نہ صراحتاً یہ نسخہ موجود ہے نہ اشارتاً کنایتاً موجود ہے. دیکھو میاں، صراحتاً تو نہیں ہے لا یحد بہ، تو ظاہر ہے، تو اشارتاً کنایتاً بھی نہیں ہے. کہ اگر یہ نسخہ متن میں اشارتاً کنایتاً ہوتا تو ماتن نے چلو صراحتاً ذکر نہیں کیا، لیکن کم از کم اس نسخے کے اوپر دلیل تو دیتے نا ماتن. جس طرح پہلا نسخہ جو ہے لا یحد کا من ہی لکھ کر اس کے اوپر دلیل نہیں دی، لأنه بسيط ذہنا وخارجا. ہاں، تو اس پر بھی کوئی دلیل تو دیتے، حالانکہ نہ تو تصریح کی اس نسخے پر اور نہ اس کی طرف کوئی دلیل کا اشارہ کیا. تو پتہ لگتا ہے کہ یہ نسخہ متن کا نہیں ہے، یہ تو قاضی صاحب نے شاید اپنے پیٹ سے نکالا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ایک اعتراض یہاں ہوتا ہے. قاضی اس کا جواب دیتے ہیں کہ یار میں نے پیٹ سے نہیں نکالا ہے. باقی ماتن نے تم اعتراض کرتے ہو کہ ذکر نہیں کیا نہ صراحتاً نہ، تو کہتے ہیں ماتن نے اس لیے ذکر نہیں ہے کہ لعلہ من الفطریات. سمجھ آئیے؟ کہ یہ تو بدیہی بات ہے کہ لا یحد بہ والا نسخہ جو ہے یہ ہے، لیکن یہ کیونکہ بدیہیات میں سے ہے تو بدیہیات کا نہ صراحتاً ذکر ضروری ہے نہ اشارتاً. تو ماتن نے اس لیے تعارض نہیں کیا اس کی طرف ہو کہ لعلہ من الفطریات، یہ بدیہیات میں سے ہے. کہ میاں باری تعالیٰ واجب الوجود ہے، واجب الوجود کیسے کسی کے لیے جز بنے؟ کسی کا تقوم واجب تعالیٰ سے کیسے ہو؟ تو یہ بدیہی بات ہے. اس لیے ماتن نے اس کا ذکر صراحتاً بھی نہیں کیا، اشارتاً کنایتاً بھی نہیں کیا. تو یہ بدیہیات ہے. تو بدیہیات سے ورقے نہیں کالے کیے جاتے. سمجھا گئی ہے؟ چلو